ناظرین، آنے والے انتخابات صاف اور شفاف ہونے چاہیے، یہ خواہش ہے حکومت کی بھی، اپوزیشن کی بھی، اور الیکشن کمیشن بھی ایسا ہی چاہتا ہے۔ صاف اور شفاف انتخابات کرانے کے لیے حکومت نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین انٹروڈیوس کرائی اور اس پر اعتماد کا اظہار کیا، کہا کہ یہ مشین نہ تو ہیک ہو سکتی ہے، شفافیت اس کے ذریعے 100% ہوگی، لیکن اپوزیشن اس مشین پر اعتماد کا اظہار نہیں کر رہی، اسے ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ انہیں لگتا ہے کہ چونکہ حکومت نے یہ مشین انٹروڈیوس کرائی ہے، لہٰذا اس میں حکومت کی جانب سے کوئی چھیڑ چھاڑ ہو سکتی ہے الیکشن والے دن۔ یہ تو معاملہ ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، لیکن الیکشن کمیشن نے بھی ای وی ایم پر، الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر 37 اعتراضات اٹھائے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو بھی نہیں لگتا کہ انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ کے تھرو شفاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات حکومت کو بالکل پسند نہیں آ رہی۔ حکومت کو لگتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک ہفتہ پہلے بھی حکومتی رہنماؤں نے بات کی اور کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ آج بھی اس حوالے سے فواد چودھری کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اپنی جو رپورٹس بنائی اس میں جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حق میں جو ڈیٹا تھا اس کو اس سے غائب کر دیا گیا۔ اپوزیشن اور چیف الیکشن کمشنر ایک ہی زبان بول رہے ہیں۔ الیکشن کمشنر نے جو الیکشن کروائے ہیں تمام الیکشن متنازع رہے ہیں۔ میں اپوزیشن سے کہتا ہوں کہ کبھی زندگی میں اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ یہ طے کرنا کہ طریقہ کار الیکشن کا کیا ہوگا یہ پارلیمان نے طے کرنا ہے ہمارے آئین کے مطابق۔ تو چیف الیکشن کمشنر چاہیں یا نہ چاہیں، پارلیمان کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے جو تعاون جو ان کو کرنا چاہیے تھا انہوں نے بالکل نہیں کیا۔ ہماری حکومت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جی آپ نے یہی مشین استعمال کرنی ہے، نو، ہم نے ایک کانسیپٹ دیا ہے، ایک راستہ دیا ہے، یہ بات ٹالنا چاہتے ہیں 2028 پہ اور وہ ہم کرنے نہیں دیں گے۔ تو فواد چودھری اور شبلی فراز کی گفتگو آپ نے سنی۔ اس سے پہلے بھی حکومت کہہ رہی تھی کہ جب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوگا تو ہم انتخابی اصلاحات کا بل جو ہے وہ پاس کرا لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اب بھی حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ اب جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوگا اس میں ایسا حکومت کرا لے گی۔ ساتھ ہی ساتھ پھر ٹیکنیکل کمیٹی بنی تھی الیکشن کمیشن اور حکومت کی، اس کا کیا بنا، اس میں بھی یہ معاملات حل ہونے تھے۔ اس تمام تر صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے۔ حبیب صاحب، فواد چودھری صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اپوزیشن کو دیکھنا چاہیے، یہ کون نہیں دیکھ رہا اپنے پاؤں سے آگے اور اس مسئلے کو ایک تنازع کون بنا رہا ہے؟ دیکھیے، اگر آج یہ پریس کانفرنس ان دونوں میں سے کوئی ایک وزیر کر رہا ہوتا تو شاید وہ آج اس پروگرام کا حصہ بھی نہ ہوتی، اور اگر آپ اس پر ڈسکشن کرنا چاہتی تو میں آپ کو کہتا پچھلے ہفتے بھی تو یہی باتیں کی گئی ہیں۔ لیکن آج جب میں نے یہ دیکھا کہ جناب ہمارے فواد چودھری صاحب اور شبلی فراز صاحب دونوں اکٹھے شانہ بشانہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کرسیاں رکھ کے، تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے کافی گمبھیر ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے اندر بھی یہ دونوں اصحاب مختلف گروپس کی نشاندہی کرتے ہیں اور ان کا انداز فکر اتنا مختلف ہے کہ بعض لوگ تو کہتے ہیں، بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان یعنی بول چال بھی بہت ہی محدود سی ہے۔ صرف اکٹھے کمرے میں ہو جائیں تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو لگا کہ معاملہ ایسی صورت ہو جائے کہ جس میں ان دو وزراء کو ایک جگہ بیٹھ کے کسی ایک تیسرے کے خلاف بات کرنی پڑے اور وہ بھی الیکشن کمیشن ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ معاملہ کسی پرسن کا نہیں رہا، بلکہ خود پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایک پوزیشن لے لی ہے۔ اور میں نے بڑا غور کیا کہ آخر ای وی ایم پہ اتنا اصرار کیوں کیا۔ ہم نے یہ سوال کئی بار لوگوں سے پوچھا ہے، بس یہ ای وی ایم ہونی چاہیے، بس اس کے علاوہ اب تک کوئی جواب حکومت کی طرف سے نہیں آیا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ آخر ایسا کیا ہے، تو میری توجہ بار بار جاتی ہے فورن فنڈنگ کیس کی طرف۔ میں جب بھی سوچتا ہوں تو فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ مجھے ایک ایسی چیز نظر آتا ہے کہ جس کے اوپر ہونے والی ڈیولپمنٹ یا تو پاکستان تحریک انصاف نے اس کو اسیس کر لیا ہے اور اس کو روکنے کے لیے، اس ڈیمیج کو روکنے کے لیے آپ الیکشن کمیشن کو متنازع بنا رہے ہیں کہ دراصل فورن فنڈنگ کا کیس چونکہ الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور اگر اس کا فیصلہ آتا ہے، نمبر 1 اس کے اوپر کام تیز ہوتا ہے یا اس کا فیصلہ آ جاتا ہے، تو ہر دو صورت
جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی خوشگوار نہیں ہے. تو لہٰذا اس ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے یہ پہلے سے ہی بار بار راگ لاپا جا رہا ہے ان دا نیم آف EVM کہ جناب ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جناب اصل بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمشنر ہی ہمارے خلاف, چیف الیکشن کمیشن ہی ہمارے خلاف ہے. اب چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ تو سعد آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں, جہاں تک مجھے پتا ہے اب اس کی حیثیت ایک ایڈمنسٹریٹر کی تو ہے, لیکن الیکشن کمیشن میں وہ محض ایک ووٹ ہے, وہ باقی سب کے ساتھ مل کے فیصلہ کرتا ہے. ایڈمنسٹریٹو اس کے اختیارات اپنی جگہ ہے, اور لیکن وہ بھی اس نے ڈرا کرنے ہیں اپنے الیکشن کمیشن سے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر دستور کو, میں تو ایک بالکل ادنا سا طالب علم ہوں, لیکن جب میں دستور کو دیکھتا ہوں تو مجھے دستور میں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ الیکشن کمیشن کے ذمہ یہ کام سونپا گیا ہے کہ آپ الیکشن کرائیں. یہ جو ڈیٹیلز ہیں نا, یہ چھوٹی چھوٹی باریک باریک ڈیٹیلز, اچھا کاغذ کون سا استعمال ہوگا, روشنائی کیسے استعمال ہوگی, کون سا فارم بھرا جائے گا, کون سا نہیں بھرا جائے گا, تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن کمیشن پہ چھوڑا گیا ہے. یہ دستور کی ہماری جو تشکیل ہے وہ اس انداز میں ہوئی ہے. تو یہ سوال اٹھانا کہ EVM ابھی لے کے آئیں, 2023 میں لے کے آئیں, 2022 میں لے کے آئیں, میرا خیال ہے کہ یہ سوال اٹھانا ہی نہ صرف ایک سیاسی طور پہ بری بات ہے بلکہ کوئی حکومتی سطح پر بھی اچھی بات نہیں ہے. اور پھر ایک حکومت بذات خود ادارہ ہے, دوسرا ایک آئینی ادارے سے وہ اس طرح کی زبان استعمال کریں کہ تقریباً جس میں بغاوت کی اکساہٹ معلوم ہو رہی ہو, تو میرا خیال ہے کہ پھر دال کے اندر بہت زیادہ کالا موجود ہے. سر صاحب آپ کی جانب آئیں گے, آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ حکومت ایک آئینی ادارے کے ساتھ محاذ آرائی اس لیے بڑھا رہی ہے کیونکہ فورن فنڈنگ کیس میں کوئی نہ کوئی اب ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟ ہم دیکھیں, میں سب سے پہلے تو آئین کی تھوڑی سی بات اس میں اس کی تشریح کر دوں سننے والوں کے لیے. آئین کے آرٹیکل 218 سے لے کے 222 تک ایفیکٹیولی وہ پروویژنز ہیں جو کہ وہ شقیں موجود ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کو امپاور کرتی ہیں کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کنڈکٹ کریں, جس میں کرپٹ پریکٹسز نہ ہوں, جو کہ شفافیت کے ساتھ ہو, دیگر چیزوں کے ساتھ ہوں. اس میں اسپیسیفکلی یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان فری اینڈ فیئر الیکشن کنڈکٹ کروائے گا ان اکارڈنس ود لا, یعنی کہ جو بھی قانون کی لیجسلیشن جیسے کہ الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کے مطابق اگر تو اس قانون میں کوئی غیر آئینی چیز ہے, جیسے کہ حبیب صاحب نے اور میں نے ایک پٹیشن میں 2018 کے الیکشن سے پہلے ہم نے عدالت سے کہا کہ اس قانون میں کچھ غیر آئینی چیز ہے, تو وہ بات عدالت تک جائے گی, اور اگر عدالت اس کو آئینی یا غیر آئینی قرار دے تو عدالت کا فیصلہ سب سے افضل. اس کے علاوہ قانون کے مطابق جو دیگر سٹیپولیشنز ہیں, جو پروسیسز ہیں, وہ الیکشن کمیشن طے کرے گا. لیکن قانون جو پارلیمنٹ کا دیا ہوا قانون ہے وہ اس کا اوور آرچنگ ایمبٹ ہے. آرٹیکل 218 سے 222 کا یہی متن ہے کہ آئین کے اندر یہ رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن کی ہے, لیکن الیکشن کمیشن اس قانون کے مطابق کام کرے گا جو پارلیمنٹ پاس کرے گی. اور اگر اس قانون کی کہیں پہ تشریح کرنی پڑے, کوئی پروسیس ایک کی جگہ دوسرا اپنانا پڑے, تو الیکشن کمیشن کی ثوابدید ہوگی کیونکہ اس کی مین رسپانسبلٹی ہے. لیکن میں ذرا واضح کرتا چلوں کہ میرے خیال میں حبیب صاحب جو بات کر رہے ہیں فورن فنڈنگ کیس کی, شاید یہی بات ہو, لیکن میرے خیال میں فورن فنڈنگ کیس تو دیگر باقی دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے بھی خلاف, پیپلز پارٹی کے خلاف بھی فورن فنڈنگ کیس چل رہا ہے, نون لیگ کے خلاف بھی چل رہا ہے, لیکن ہائی پیڈسٹل پہ کون ہے؟ تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ فورن فنڈنگ کیس میں ساری پارٹیز کے ساتھ کیا ہوگا. لیکن اگر کچھ بھی نہ ہو, اگر فورن فنڈنگ کیس بھی نہ ہو, کوئی اور بات بھی نہ ہو, میری حکومت کو ایک چھوٹا سا مشورہ ہے, اگر سننا چاہیں. ویسے تو وہاں پہ میرے سے بہت زیادہ قابل لوگ بیٹھے ہیں, ویسے تمہاری غلط فہمی ایسے لوگ نہیں بیٹھے, لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی سسٹم ہو, ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے پچھلے 2-4-5 الیکشنز کا, خاص طور پہ اگر آپ 2008 کا الیکشن لے لیں, 2013 کا الیکشن لے لیں, 2018 کا الیکشن لے لیں, تو ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو بھی نیا سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا ہے, خواہ وہ میگنیٹک انک ہو, خواہ وہ RTS سسٹم ہو, تو اس میں کوئی نہ کوئی جھول ہمیں نظر آیا ہے جب بھی جنرل الیکشنز کے اندر بات ہوئی ہے. کسی بھی حکومت نے ایک میں منٹ لوں گا, کسی بھی حکومت نے نہ میگنیٹک انک کے وقت نہ RTS کے وقت اتنا زیادہ زور دیا تھا کہ ہاں صرف اور صرف اسی کے تھرو کام ہوگا, پھر بھی اس حکومت کے گلے کے گرد ایک پھندا باندھ دیا گیا کہ آپ کا بنایا ہوا سسٹم ہے جو کہ نہیں چلا. جتنا زیادہ زور الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چلا رہی ہے, لیٹ سے کہ بڑا اچھا سسٹم بھی ہو, تو بھی ٹیکنالوجی ہے, ہو سکتا ہے کہیں جھول آ جائے, ہو سکتا ہے اگلے الیکشن میں کوئی بلاکیڈ آ جائے, کوئی ٹیکنالوجی میں مسئلہ ہو جائے.
آپ اگر اتنا زیادہ اوور کمٹ کر دیں گے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو، بڑی اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، جو بڑی اچھی بات ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے، لیکن اگر زیادہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو اوور کمٹ کر دیں گے تو اگر خدا نخواستہ اس میں ذرا سا بھی جھول آیا تو سارا پاکستان اور بات سب لوگ کہیں گے کہ آپ نے یہ جان کے کیا ہے. اس لیے اس کو تھوڑا سا اس میں توازن قائم کریں. میری اور سب کی رائے لیں، سب کی بات